الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو قیامت تک کس طرح سے زندگی گزارنا ہے، اس دنیا کے اندر رہنے والوں کو اور اس زمین پر قائم رہنے والوں کو کیسی زندگی اپنانی چاہیے، اس کے لیے انہیں ایک دستور قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمایا. قرآن پاک اللہ کی آخری وحی ہے جو اللہ کے آخری نبی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کی گئی. قرآن پاک کے بعد آسمان کا زمین سے رشتہ یوں ختم ہوا کہ آسمان سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. اللہ نے اس کتاب کو، اپنی آخری کتاب کو، اپنی آخری وحی کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے اس طرح سے زندہ جاوید معجزے کے شکل میں رکھا ہے کہ اس وقت دنیا جن پریشانیوں سے گزر رہی ہے اور جس وقت بھی دنیا کے اندر پریشانیاں ہوئی، مصیبتیں آئی، تکلیفیں آئی اور ان پر آزمائشیں آئی، خصوصاً مسلمانوں پر، جب بھی انہوں نے اللہ کی اس کتاب کی طرف رخ کیا اور اللہ کی اس کتاب کو اپنے لیے مقتدا اور اللہ کی اس کتاب کو اپنے لیے دستور حیات سمجھ کر کے اور اس کے مطابق زندگی گزاری، قرآن سے اپنا تعلق جوڑا، اللہ کی کتاب سے اپنا تعلق جوڑا، ہر طرف سے کٹ کر کے اللہ کی اس کتاب کے ہو کر رہ گئے. اللہ کی اس کتاب اور اس وحی کے مطابق جو زندگی گزارنے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری. ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کی تکلیفیں دور ہو گئیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن پاک میں اللہ نے جہاں بجا مختلف انداز میں قرآن پاک کے ہدایت نامہ ہونے کو مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے. یہ کلام پاک، یہ قرآن پاک ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی رہنمائی کرتا ہے جو سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ. اہل ایمان کو یہ کتاب خوشخبری سناتی ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ. جو نیک عمل بھی کرتے ہیں ایمان کے ساتھ، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اللہ کی طرف سے. یہ کتاب تمام دوسری آسمانی کتابوں سے اس معنی میں الگ ہے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس کو رہنما بنایا. اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمے لے لی. اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر اس طرح سے محفوظ رکھا کہ دوسری آسمانی کتابیں اس طرح سے محفوظ نہیں رہ سکی. اس کتاب کے اندر کسی طرح کی تحریف کبھی نہیں ہو سکتی. کوئی اگر تحریف کرنا بھی چاہے تحریف نہیں کر سکتا. کوئی اس کے معانی کے اندر بھی تحریف کرنا چاہے گا تو ہر دور کے اندر ایک جماعت ایسی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. جو جاہل لوگوں کی تعویلات سے اور غالی قسم کے لوگوں کی ان کی اپنی خواہشات کے مطابق تعویلات جو ہوگی، ہر طرح کی تعویلات، ہر طرح کی تحریفات کو اس سے دور کرنے والے رہیں گے. ایک جماعت ہر زمانے کے اندر موجود رہے گی. اس لحاظ سے کلام الہی جس شکل میں نازل ہوا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ اسی شکل کے اندر موجود ہے اور اسی شکل کے ساتھ موجود رہے گا. اپنے معانی و مطالب کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ کتاب
اسی طرح سے باقی رہے گی جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ کتاب جس میں سابقہ قوموں کی خبریں ہیں اور قیامت کے اندر یا دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو حوال پیش آنے والے ہیں اس کے متعلق خبریں دی گئی ہیں۔ یہ کتاب، اس کے اندر احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب فیصلہ کرنے والی ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا انصاف کا فیصلہ ہوگا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا اجر و ثواب سے نوازا جائے گا، جو اس سے اپنا تعلق جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو نوازیں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند اٹھائے گا، جبکہ دوسری قوموں کو جنہوں نے اس کتاب سے اپنا تعلق نہیں قائم کیا تھا، تعلق توڑا تھا، ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ ایک بچہ قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی بڑی قدر ہوتی ہے، لوگ اس کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کلام کا حافظ ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، چاہے وہ جس خاندان کا ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، جس رنگ و نسل کا کیوں نہ ہو، اس نے اللہ کی کتاب کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ جو اس کتاب کی تلاوت میں لگا رہتا ہے، جو اس کتاب کے معانی کو سمجھنے میں لگا رہتا ہے، جو اس کتاب کے حکموں کو لوگوں تک پہنچانے میں لگا رہتا ہے، جو اس کی تعلیمات کو عام کرنے میں لگا رہتا ہے، جو اللہ کی اس کتاب کے معانی و مطالب کو لوگوں تک پہنچانے میں لگا رہتا ہے، جس طرح سے اس کتاب کی خدمت میں جو لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلندی سے نوازتے ہیں، اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، ایسی بلندی جس بلندی کا کوئی تصور نہیں۔ دنیا کی بلندی سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان لوگوں کو ایسی بلندی عطا فرمائیں گے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پاک پڑھتا جا، تلاوت کرتا جا، جنت کے دروازوں پر چڑھتا جا، جنت کی بلند سیڑھیوں پر چڑھتا جا، جنت کی منزلوں پر چڑھتا جا، تو جہاں پر جا کر رکے گا وہی تیری منزل اور تیرا مقام ہوگا۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی اس کتاب کے ساتھ مسلمانوں نے جب بھی تعلق قائم رکھا ہر دور کے اندر باعزت رہے، اللہ نے ان کو بلندی عطا کی، سرفرازی سے ان کو نوازا، ان کو کامیابیاں ملی۔ جب اور جس وقت مسلمانوں نے اس کتاب سے اپنا تعلق توڑا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے، خوار ہوئے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوئے اور وہ مارے گئے، پٹے گئے۔ آج بھی دنیا کے اندر اس کتاب کے عجائبات اور نمونے موجود ہیں۔ سب سے کٹ کر اس کتاب کی طرف جس نے رخ کیا وہ دنیا کی نظروں میں معزز ہوئی، دنیا کی نظروں میں باعزت ہوئے، ان کو بلند مقام حاصل ہوا۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف اپنا رخ کریں، اپنا تعلق اس سے جوڑیں۔ اس کی جو ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں، اس کے تعلق سے جو حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اس سلسلے میں ہم ہرگز کوتاہی کرنے والے نہ ہوں۔ ہر آدمی اپنے نفس سے سوال کرے، کون شخص وہ ہے، خود اپنے سے پوچھے آیا اللہ کی اس کتاب کو پڑھنا اسے آیا کہ نہیں؟ مرنے سے پہلے وہ دنیا سے جائے گا تو مرنے سے پہلے اس کام کو کر کے جائے گا کہ نہیں کہ اس کو اللہ کی کتاب پڑھنا آتا ہے؟ اس کا تھوڑا بہت حصہ اس کے دل میں، اس کے سینے میں محفوظ ہے، اتنا کام تو اس کو کرنا ضروری ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے، اللہ کے اس کلام کے تعلق سے کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے اس کو کلام اللہ پڑھنا نہ آئے، وہ کس منہ سے محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے حاضر ہوگا؟ وہ اللہ کے حضور کس طرح سے حاضر ہوگا جس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آیا؟ ایسے دور میں جس دور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، اور اس کلام سے تعلق جوڑتے ہوئے جتنا حصہ اس کا اس نے یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اللہ اسی اعتبار سے اس کو عزت دنیا بھی عطا کریں گے، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی، سرفرازی اور کامیابی عطا کریں گے۔
عذر کا کوئی موقع نہیں ہوگا، بہانے کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کتاب کی طرف ہماری توجہ کی ضرورت ہے، اللہ کی اس کتاب سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جتنا تعلق جڑے گا اسی اعتبار سے ہم اللہ کی نظر میں کے اور اللہ کے پاس کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اور حکومتوں کو اور تمام عوام کو، حکمراں طبقے کو، ہر ایک کو اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور زندگی بھر اس کتاب کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے ایمان کے ساتھ ہمیں اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔